الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سفر کے اور ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا جو عمل تھا اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، اور یہ بات بیان ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا، نبوت کی گئی، تو جو معاشرہ، جو قوم، جو قبیلہ، جو افراد، جو اپنے حضور کو اپنا کہتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، تو نبوت کا اعلان کرتے ہی، توحید کا اعلان کرتے ہی وہ سارے کے سارے حضور کے دشمن بن گئے، اور حضور نے 13 سال مکہ میں دعوت چلائی، اور اس 13 سال کے عرصے میں وہ کون سا ظلم ہے، وہ کون سا تشدد ہے کہ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے راستے کی رکاوٹ بننے کے لیے مسلمانوں پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جائز نہ رکھا گیا، ہر وہ ظلم کیا گیا، اور جب یہ ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم دے دیا،
اب سارے حضرات نکل گئے اور یہ ہجرت کا حکم فرض تھا، جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، حج فرض ہوتا ہے۔ اب الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، صرف وہ لوگ رہ گئے جو مستضعفین تھے، ضعیف لوگ تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے جو نہیں جا سکتے تھے، ان کو اللہ نے مستثنا کر دیا، باقی سب کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ دو۔ اب ایک نئی اسلامی اسٹیٹ، نئی اسلامی ریاست کا قیام کر، مدینہ کی طرف ہجرت کر۔ اور جب سب صحابہ ہجرت کر گئے، اب حضور علیہ السلام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ بچ گئے۔ تو مشرکین نے، جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے بیان کیا، انہوں نے دار الندوہ میں اپنی جو ان کی میٹنگ کی جگہ تھی، جو ان کی حویلی تھی جہاں وہ مشورے کرتے تھے، اس دفتر میں انہوں نے مشورہ کیا، شورا بلا لی۔ بہرحال ایک طویل مشاورت کے بعد کہ کیا کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی جماعت کا، تو ابلیس لعین ایک بوڑھے اور شیخ کی صورت میں وہاں ان میں داخل ہو گیا۔ تو آخری مشورہ جو ابو جہل نے دیا، اس پر ابلیس نے تائید کی اور اس کو پاس کر دیا۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ نہ تو ان کو قید کیا جائے، نہ ان کو جلا وطن ہونے دیا جائے، بلکہ اگر اس قصے کو یہاں ختم نہ کیا گیا تو یہ اسلام مزید پھیلے گا، یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں سے اپنی طاقت کو محفوظ کریں گے، مضبوط کریں گے، اور مضبوط طاقت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ جتنے بھی ہمارے قبیلے ہیں، عرب قبائل ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان آ جائے اور سب مل کے یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کا خون کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور ان کا جو قبیلہ ہے بنی عبد مناف، اب وہ ہم سب قبائل سے تو لڑ نہیں سکے گا، سب قبائل سے تو بدلہ نہیں لے سکیں گے، لازمی بات ہے پھر وہ دوسرے آپشن پہ آئیں گے کہ چلو جی دیت دے دو، تو دیت 100 اونٹ ہے، ہم سارے قبیلے والے مل کے ایک ایک اونٹ دے دیں گے۔ تو یہ مشورہ ہو گیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اس وقت کو ذرا یاد کیجئے کہ جب سارے کفار اور کافر جمع ہو کے تدبیر کر رہے تھے، مکرے کر رہے تھے، ہیلے بازیاں کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، مشاورت چل رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ لیثبتوک، ان کو قید کر دو، کسی نے کہا کہ او یقتلوک، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ او یخرجوک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطے سے خارج کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے کہا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، جس وقت وہ تدبیریں کر رہے تھے، آسمان پر موجود ذات بھی ایک تدبیر کر رہی تھی۔ ایک فیصلہ ان کا ہو رہا تھا، ایک فیصلہ اللہ فرما رہے۔ میرے محبوب، آپ کو میں نے تو کبھی خالی نہیں چھوڑا، میری ذات نے ہمیشہ آپ کی معاونت فرمائی ہے، اور جس وقت یہ آپ کی مخالفت میں مشورہ کر رہے تھے اور اس کو تشکیل دے رہے تھے اور آخری صورت میں اس کو پیش فرما رہے تو تمہارا رب بھی ایک مشورہ کر رہا، تمہارا رب بھی ایک فیصلہ فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر
تدبیر کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کو بھی حکم ہو گیا کہ آپ نکلیں، آپ کی ہجرت فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی اس انتظار میں تھے کہ اب سب کو ہجرت کا حکم ہو گیا، لازمی اب حضور کو بھی حکم ہوگا، اور وہ دعائیں بھی مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے حضور کی معیت نصیب فرما، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کروں، مجھے حضور کا ساتھ نصیب فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا کہ صدیق، اللہ نے تمہیں ساتھ جانے کا حکم دیا۔ جیسے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر پہلے سے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، 2 اونٹنیاں حضور کے سامنے لے آئے کہ حضور میں نے ان کو کیکر کے ببول کے پتے کھلا کھلا کے ان کو میں نے بڑا کیا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ اپنے لیے ان دونوں اونٹنیوں میں سے جس اونٹنی کو پسند کریں، یہ ابو بکر صدیق کی سعادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر ٹھیک ہے، میں ایک اونٹنی لیتا ہوں، لیکن میں مفت نہیں لوں گا، ہدیے کے طور پہ نہیں لوں گا، میں قیمت دے کے لوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، یعنی میری اپنی مرضی، اپنی خواہش نہیں ہے، میری خواہش، میری مرضی آپ کی رضا کے تابع ہے، جیسے آپ پسند فرمائیں گے وہی مجھے منظور ہو۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ اب خوشی سے جانور پالے، خوشی سے اونٹنیاں پالی کہ میں حضور کو دوں گا۔ صدیق اکبر کا تو سارا مال حضور کے لیے وقف تھا، وہ تو پہلے بھی سب کچھ دے چکے تھے، لیکن یہاں اس موقع پہ حضور نے جیسا فرمایا انہوں نے کہا کہ ٹھیک۔ اب سارے صحابہ کو پیچھے بھی بیان ہوا تھا کہ سارے صحابہ کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم حضور کو پیچھے اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن حکم تھا، ہماری طرح نہیں تھے کہ 100 تعویلیں کر کے اس حکم سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ داڑھی کا کہہ دیا جائے، وہ داڑھی کون سی فرض ہے، کون سا واجب ہے، سنت ہی تو ہے، پھر سنت میں بھی اس کا کون سا درجہ ہے؟ یعنی 100 تعویلیں کریں گے کہ اس داڑھی سے جان چھوٹ جائے، نبی کا چہرہ نہ اپنانا پڑے، نبی کی سنتوں پر نہ عمل کرنا پڑ جائے۔ لیکن صحابہ کی میرے بھائیوں یہ صرف نہیں تھی، جیسا سنتے تھے، جیسا حضور نے فرمایا، حضور آپ کی رضا سب سے اول ہے، ہماری خواہشات، ہماری مرضیاں، ہماری رضا آپ کے رضا کے تابع ہے، ہماری جانیں آپ کے لیے، ہمارے گھر اور اولادیں آپ کے لیے، ہمارے مال و اسباب آپ کے لیے۔ آپ یہاں بھی اندازہ لگائیں کہ ہجرت کا حکم کوئی عام حکم نہیں تھا، ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس علاقے کو بھی چھوڑیں گے، یہاں آپ کی جو زمینیں ہیں وہ بھی چھوڑ کے جائیں گے، یہاں آپ کے بنے بنائے گھر بھی چھوڑ کے جائیں گے، یہاں جو کاروبار ہے وہ بھی چھوڑ کے جائیں گے، ہر چیز کو چھوڑ کے آپ نے چلے جانا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بس یہ نہیں سوچا، فرمایا کہ جو حکم آ گیا سر آنکھوں پہ، آپ پہ جان بھی قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ اب اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی بطور ہدیہ نہیں لی بلکہ قیمت کے ساتھ خریدی۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہجرت چونکہ ایک عظیم عبادت ہے، اس لیے اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ یہ عبادت میں اپنے جان اور مال کے ساتھ ادا کروں، جہاں میری جان اس میں لگ رہی ہے وہاں میرا مال بھی اس میں لگے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے تھے، اپنے سر کو جھکانے والے تھے، اس لیے جب آپ نے فرمایا کہ میں اونٹنی قیمت دے کر لوں گا
تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ اب رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی فکر تھی، جس چیز کے لیے حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا تھا ساتھ اپنے، وہ اہل مکہ کی امانتیں تھیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ننگی تلواریں لے کے آ رہے ہیں، دشمنی کی حدوں کو کراس کر رہے ہیں، لیکن حضور کی ذاتی زندگی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ امانت دار اور صادق کوئی ان کو نہیں ملا۔ اب وقت دیکھیں، وقت ایسا آ گیا ہے کہ وہی سارے دشمن ہیں جن کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا اور کوئی آ کے کوئی رقم ہمارے پاس رکھ دے، بعد میں اس کی دشمنی شروع ہو جائے یا ہمارے خلاف بات ہی کوئی کر دے، تو ہم کہتے ہیں اب یہ مال لے کے تو دکھائے، اب یہ فلاں چیز مجھ سے لے گا، عدالتوں میں جائے گا، اس کو میں فلاں جگہ گھسیٹوں گا۔ لیکن اس رات بھی کہ جس رات حضور کو ہجرت کا حکم ہو رہا ہے، حضور کو سب سے بڑی فکر جو تھی کہ انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ امانتیں ان تک کیسے پہنچائیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ یہ فلاں 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 شخص کی امانتیں، جب صبح ہو جائے گی، رات کے وقت ہم نکل جائیں گے، آپ نے صبح یہ ان کے حوالے کرنی ہے اور 3 دن کے بعد ہمارے پیچھے آپ نے روانہ ہو جانا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے علی، تم میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچائے۔ خوش بختی دیکھیں حضرت علی کی، اللہ نے داماد بھی حضور کا بنایا، ہجرت کی رات بستر بھی حضور کا ملا اور کالی کملی والے کی کملی بھی نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا یہ میری چادر ہے، یہ میری کملی ہے، اے علی آج رات آپ اس کو سو جائیں، لیٹ جائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بے غم ہو کے سو گئے کہ ان کو کوئی فکر نہیں تھی، حالانکہ جس چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے باہر سارا دشمن کھڑے ہیں، ان لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کو ارد گرد سے گھیرا ہوا ہے، کسی وقت بھی خطرہ تھا کہ وہ دیواروں سے گھر میں اندر داخل ہو جائیں اور جو چارپائی پہ کملی لے کے سویا ہوا ہے اس کو شہید کر دیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ تم میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر حضور نے ہجرت فرمائی اور آدھی رات کے وقت حضور گھر سے نکلے۔ اور یہ 27 سفر تھی، سفر جو پیچھے مہینہ گزرا ہے اس کی 27 تاریخ تھی، اور ایک روایت کے مطابق یکم ربیع الاول کی 14 نبوی، حضور علیہ السلام نے 13 سال وہاں گزارے مکہ میں، یہ نبوت کے بعد 14واں سال تھا، 14 نبوی اس کو کہتے ہیں، اور ہجرت کے اعتبار سے پہلا سال تھا تو یکم ہجری بن گئی۔ اور 12 اور 13 ستمبر کی درمیانی رات آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور گھر سے روانہ ہوئے۔ اب جب حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک اور معجزے کا ظہور ہوا، ایک اور معجزہ سامنے آیا۔ حضور نے دیکھا کہ دشمنوں نے گھر کو گھیر رکھا ہے، چاروں طرف سے دشمن ہی دشمن ہے، گھر کا محاصرہ ہو رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ایک مٹھی خاک کی لیں، ریت کی مٹھی بھریں، خاک کی مٹھی بھریں، اور یہ آیت مبارکہ زبان سے پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ یہ مٹی ان کی طرف پھینک دیں بس۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ کو بھی، کسی آدمی کو بھی کسی دشمن کا خطرہ ہو، کسی سے خوف ہو، یا کسی جگہ سے گزرنا ہو خیریت سے، وہاں مسائل ہوں، تو یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا، ہم نے بنا دیا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا،
ان کے سامنے بھی سدن دیوار بنا دی، ومن خلفہم سدن ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار بنا دی، فاغشیناہم ہم نے ان کو گھیر دیا، فہم لا یبصرون اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضور کو بھی حکم ہوا آپ اپنی زبان مبارک سے یہ آیت پڑھیں اور یقین کرتے ہوئے آپ یہ خاک کی مٹھی اٹھائیں اور ان کی طرف پھینک دیں۔ حضور نے پھینک دی اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب خاک کی مٹھی پھینکنا یہ آپ کا کام ہے، ان سب کی آنکھوں میں پہنچا کر ان کو اندھا کرنا مجھے اللہ کا کام ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حضور جب آپ پھینک رہے تھے نا تو وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وہ حقیقت میں اللہ پھینک رہا تھا۔ آپ کا تو ہاتھ استعمال ہوا ہے، آپ کی تو دست قدرت میں نہیں ہے کہ کسی کی اتنی مخلوق پھیلی ہوئی ہو، چاروں طرف سے گھر میں ہو، معاشرہ ہوا ہو اور ہر ایک کی آنکھوں میں دھول پہنچ جائے، مٹی پہنچ جائے، سارے آنکھوں کو مل رہے ہو، اندھے ہو جائے۔ تو یہ معجزہ تھا۔ اب یہاں عقل حیران ہو جاتی ہے، اور ایسے معاملات میں عقل حیران ہی ہوتی ہے کہ بات یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسی کے بن جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا اللہ نے کبھی پانی کے موجوں پر راستے بنا دیے اپنوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریاؤں کو اللہ نے چیر دیا، ان کے لیے ان کے پورے قبائل کے لیے 12 راستے اللہ نے بحیرہ کلزم میں، بحیرہ روم میں اللہ نے پیدا کر دیے۔ اور کبھی تیز چھری کے چلنے کے باوجود چھری کے نیچے سے اپنے نبی کو بچا لیا، چھری چل رہی ہے، زور لگ رہا ہے، کاٹ نہیں رہی، پیغمبر کی جان بچ گئی، بچا لی گئی۔ اور کبھی اللہ تعالی آگ کو اپنے نبی کے لیے گلے گلزار بنا رہا، جو آگ ہے اس کا کام ہی جلا دینا ہے، اللہ اسی آگ کے اندر ان کے لیے جنت کا سما بنا دیتا۔ اور کبھی سولی پر لٹکانے کے منصوبے ناکام بنا کر اللہ فضاؤں میں راستے بنا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سارے یہودی جمع ہوئے، صلیب پر لٹکاؤ، سولی پر لٹکاؤ، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فضا میں سے اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ اور کبھی ننگی تلواروں میں ان کے معاشرے میں، ان کے حصار میں اپنے نبی کو اس طرح نکال کے لے جاتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں مکھن میں سے بال نکالا جائے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی بندے کے ہو جاتے ہیں، اللہ خود جو ہے اس بندے کے کام کرواتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کی طرف وہ مٹھی خاک کی پھینکی جو سب کے سروں میں اور آنکھوں میں چلی گئی، اور وہ آنکھیں ملنے لگے، اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصار میں سے، معاشرے میں سے نکل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی آپ کے انتظار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفیق سفر کو، اس یار غار اور یار مزار کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہوا۔ اب حضور علیہ السلام نے جو راستہ مدینہ کا تھا وہ مدینہ شمال میں تھا، عام راستہ مدینے کا شمال کی طرف تھا جہاں سے لوگ مدینے کے لیے جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جنوب کی طرف جو یمن جانے والا راستہ ہے وہ اختیار کیا، وہاں نکلے اور وہاں آگے جا کے 5 میل سفر کیا۔ 5 میل کے فاصلے پر کوئی سور جو ہے جہاں آج بھی حاجی عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اس پہاڑ پہ آپ پہنچے۔ اور ایک اور واقعہ اس دوران ہوا کہ
احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اوپر سے اس مکے کی وادی کو دیکھنے لگے اور حسرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ حضور نے نگاہ ڈالی اور ایک جملہ فرمایا. حضور نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم اے مکہ انکی لخیر ارض اللہ تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے. اللہ نے جتنی بھی زمین بنائی ہے اللہ نے مکہ کو ساری زمینوں کا سردار بنایا. سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا مکہ کا ہے. حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض الی اللہ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تو ہی ٹکڑا. ولولا انی اخرجت منک ما خرجت ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اے مکہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. مجھے تو اتنا پسند. حضور کا بچپن وہاں گزرا, حضور کی برادری قبیلہ وہاں, حضور کے سارے صبح شام وہاں گزرے. اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے, اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے مکہ تجھے چھوڑنے کو, لیکن اس قوم نے مجھے مجبور کر دیا. میں اللہ کے حکم پر اللہ کے دین کے لیے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ورنہ اللہ کی قسم تو زمینوں میں سے سب سے بہترین اور محبوب اور پسندیدہ زمین اللہ کے ہاتھ میں. اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 میل دور غار ثور پر پہنچ گئے. اب یہاں سے غار ثور جو ہے اوپر پہاڑ کے اوپر ہے. جو حضرات گئے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ کتنی جو ہے غار ثور وہاں حضور جو ہے اوپر گئے ہیں وہاں کتنی 3 میل کی چڑھائی ہے. 3 میل اوپر چڑھنا ہے. 5 میل فاصلہ طے کر کے آئے ہیں. اب اس غار تک پہنچنے کے لیے 3 میل پہاڑ کی چڑھائی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھک گئے, تو فرمایا آقا آپ کا خادم آپ کا غلام صدیق حاضر ہے, آپ میرے کندھوں پہ تشریف لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں کہ حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور 3 میل کی چڑھائی چڑھ کے غار ثور تک حضور کو پہنچا. اور اس چڑھائی میں ان کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے اور حضور کی نبوت کا بھار, نبوت کا وزن بھی تھا. 3 میل کی چڑھائی 3-4 کلومیٹر سمجھ لیں, بندہ چڑھائی پہ چڑھ کے جائے کسی کو اٹھا کے, تو یہ صدیق کی صدیقیت تھی, حضور پر قربانی تھی. اب جب وہاں پہنچ گئے تو حضور کو فرمایا حضور آپ یہاں تھوڑی دیر ٹھہرے, آپ کا یہ خادم پہلے غار میں داخل ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو, کوئی درندہ ہو, کوئی اور موذی چیز ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے اس کے خادم پر پیش آئے گا اور میں وہاں صفائی کرتا ہوں, اس کے بعد آپ تشریف لائیں. احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے صدیق غار میں داخل ہوئے اور غار کی صفائی کی, اور غار میں سوراخ تھے, جگہ جگہ سوراخ تھے, چند سوراخ. تو اپنی چادر کو پھاڑا, جو چادر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ تھی اس کو پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ 2 سوراخ بچ گئے تو ان پر اپنا پاؤں رکھ دیا, پاؤں کی ایڑیاں رکھ دی اور ایڑیاں رکھ کے حضور سے فرمایا کہ حضور اندر تشریف لے آئیں, صفائی ہو گئی ہے, سوراخ بند کر دیے گئے ہیں. اب حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے, تھکاوٹ تھی سفر کی, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آغوش میں حضور علیہ السلام نے سر رکھا اور لیٹ گئے.
کتنی قربانی تھی صدیق، اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ حضور کا سر آپ کی گود میں۔ آج لوگ علماء کے پاس آتے ہیں، جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، یعنی ہمیں خواب میں بھی حضور کی زیارت ہو جائے تو ہم اس کو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کی شان دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں، کیسے زیارتیں ہوئی ہوں گی کہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی اثنا میں روایات میں آتا ہے کہ انہی سوراخ میں سے کسی سوراخ سے کسی چیز نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا، ڈھس لیا۔ اب انہوں نے حرکت نہیں کی، تکلیف ہو رہی ہے، حرکت نہیں کی کہ میرے محبوب تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اگر میں حرکت کرتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے، اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری وجہ سے حضور کے آرام میں تکلیف پیدا ہو جائے۔ لیکن پاؤں کی تکلیف اتنی تھی، زہر کی تکلیف تھی کہ اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوؤں کو نہ روک سکے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو سید اور حضور علیہ السلام کا جو چہرہ تھا آغوش میں، حضور کے چہرے پہ آ کے رہے۔ حضور بیدار ہو گئے اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا آقا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس جگہ؟ آپ نے اپنا پاؤں آگے کیا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اور ابو بکر فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ تکلیف چلی گئی، اور پھر ساری زندگی حضور جو ہے حضور کے اس لعاب کی جگہ پر پاؤں میں ابو بکر کو تکلیف نہیں۔ غزوہ خیبر میں بھی یہی ہوا تھا کہ حضرت جو ہے وہ جو قلعہ تھا وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں کسی کو یہ اپنا خاص جھنڈا دوں گا، اس جھنڈے کی برکت سے وہ اللہ کا محبوب بندہ جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کرے۔ اب نام نہیں بتایا حضور نے، سارے صحابہ اب دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ جھنڈا، حضور کے یہ جملے اتنے مبارک جملے تھے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا اور وہ جو ہے اس قلعے کو فتح کرے گا۔ ساروں کی خواہش یہ تھی کہ کاش یہ قسمت میری ہو جائے، حضور مجھے جھنڈا دیں، اور اللہ کا محبوب جو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو کنفرم بات ہے، یہ سعادت مجھے مل جائے۔ اب دوسرا دن آیا، صحابہ انتظار میں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی کہ بھائی علی شیر خدا کا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در۔ تو کسی نے کہا کہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی، آنکھیں دکھنے کی وجہ سے وہ تو پڑے ہوئے ہیں ادھر۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا حضور آنکھوں نے دکھنا شروع کر دیا، آنکھیں مل رہا ہوں، آنکھیں کھل نہیں رہی۔ تو یہ بھی وہ موقع تھا کہ حضور نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، اور حضور کا یہ معجزہ تھا کہ اسی وقت وہ دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو۔ تو یہ مبارک لوگ تھے کہ کسی کی آنکھ پر حضور کا مبارک لعاب لگ رہا ہے، اور کسی کے جو ہے آج ہم جاتے ہیں تو وہ زمزم اس کو ہم برکت والا سمجھتے ہیں جس میں کبھی حضور نے تھوک ڈالا تھا، اور حضور علیہ السلام نے کبھی اس زمزم کو پیا تھا، کسی نبی کی ایڑی رگڑنے سے وہ زمزم نکلا تھا۔ تو حضور کے جسم سے نکلا ہوا لعاب کتنا مبارک ہوگا، اور وہ آنکھیں اور وہ ایڑیاں کتنی مبارک ہوں گی کہ جن ایڑیوں پر جن آنکھوں پر وہ تھوک لگ رہا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کوئی بونکنے والے بونکتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ لوگ ایسے تھے جو حکومتوں کے لیے حضور کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور کوئی ان کو مرتد کہہ رہا ہے، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی ان کو لالچی کہہ رہا ہے، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر جانثار کر دیا، اور جن پر حضور نے حضور کا جسم جس کے ساتھ لگ جائے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، جن کی آنکھوں میں جن کی ایڑیوں میں حضور کا تھوک لگ جائے، اور ایک حضور کا داماد ہے اور دوسرے حضور کے سسر ہیں، سوڑا ہے،
نسبتیں حضور کے ساتھ دیکھو، اور ان کالوں کی، ان بدبختوں کی بدبختیاں دیکھو، اللہ نے کس طرف ان کو لگا دیا، اور ان کالوں کے ساتھ مل کے کالے کپڑے پہننے والوں کی بدبختیاں دیکھو۔ یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں۔ میں بار بار بھی کہتا رہا ہوں، اپنی اولاد کو کالے کپڑے نہ پہناؤ۔ کیوں لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہو کہ یہ کسی رافضی کی اولاد جا رہا ہے، یہ صحابہ کا دشمن جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہ ملک صاحب کا بیٹا ہے، یہ کسی سنی کا بیٹا ہے، یہ صحیح العقیدہ کا بیٹا ہے، یہ صحابہ سے محبت کرنے والوں کی اولاد ہے۔ وہ تو گلی میں دیکھیں گے، وہ کہیں گے کوئی رافضی جا رہا ہے، صحابہ کا دشمن جا رہا ہے۔ انہوں نے حضور پر جان نثار کر دی، اور یہ لوگ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنی اولادوں کو انہی کے طریقوں پر چلا رہے ہیں۔ آپ کو اور کوئی لباس اچھا نہیں لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں۔ ایک دفعہ اتنی غربت آئی، جو کچھ ہوتا تھا حضور پر قربان کر دیتے تھے۔ پہننے کے لیے کپڑا ہے تو کپڑے میں لگانے کے لیے بٹن نہیں تھے، اب بٹنوں کی جگہ وہ موٹا کھردرا کپڑا پہنا ہوا ہے جسم میں۔ عرب کی گرمی ہے، اوپر سے اور کپڑا کوئی نہیں ہے، اور بٹنوں کی جگہ وہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے صدیق، جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آ گئے۔ حضور نے جبرائیل کو دیکھا کہ وہی لباس کاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اسی طرح بٹن لگے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور اللہ کو صدیق کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ صدیق کا لباس پہنے۔ تو صحابہ کے اللہ کے ہاں مرتبہ دیکھو، صدیق کا مرتبہ اور مقام دیکھو، اور ان کی زبانیں دیکھو، کتوں کی زبانیں، صحابہ کے خلاف بھونکنے والوں کی زبانیں دیکھو، اور ہمارا رویہ دیکھو۔ ہماری اولادیں انہی کے جلسوں میں، انہی کے جلوسوں میں، انہی کے ماتموں میں، انہی کے لباس کے ساتھ جا رہی ہیں، اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال صدیق کی قربانی دیکھیں کہ پہلے 3 میل حضور کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے چڑھائی چڑھ کے غار ثور تک لے کے گئے، پھر حضور کے لیے غار کو صاف کیا، پھر وہاں سوراخوں پہ پاؤں رکھ دیے، اپنا کپڑا پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا، اور پھر جب کسی چیز نے ڈسا تو حضور کا لحاف آپ کی ایڑی پہ لگا۔ اب ادھر جو ہے کفار بڑے پریشان ہو گئے، حضور کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کے بستر پر تو حضرت علی سوئے ہوئے، بستر تو حضور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اب یہاں سے نامراد اور بے بس ہو کے سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے۔ اگر یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے صدیق کے گھر۔ کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں ہے تو اگر مل سکتے ہیں تو صدیق کے گھر میں ہی ملیں۔ اللہ نے محبت دیکھیں، دنیا میں بھی صدیق کو حضور کے ساتھ رکھا، اور مرنے کے بعد مزار میں بھی حضور کو صدیق کے ساتھ رکھا، اور حضور نے حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھی صدیق میرے ساتھ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جنت میں جو سب سے پہلا داخلہ ہوگا وہ صدیق کا ہوگا، اور کس شان کے ساتھ ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب صدیق جنت کے پاس جائیں گے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے صدیق کے لیے کھل جائیں گے، اور ہر دروازہ یہ پکارے گا کہ صدیق میرے دروازے سے داخل ہو۔ تو اب کفار بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، یہاں نہیں ہے تو وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود تھی۔ وہ خود راوی یہ روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے گھر میں آئے، ابو جہل بھی ان میں تھا، اور مجھ سے پوچھا اے نا ابو کی کہ تیرا باپ کدھر ہے؟ تو میں نے کہا کہ واللہ مجھے معلوم نہیں ہے اس وقت وہ کدھر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اس بچی کو اتنے زور سے دفڑ مارا کہ میرے کان کی بالیاں ٹوٹ کے گر گئی، اور میری جو ہے زبان تک کوئی نام تک نہیں آیا۔
یہ صدیق کے گھرانے کی قربانی تھی، صدیق کی بچیوں کی قربانی حضور کے لیے تھی۔ اب اسی طرح معاملات چلتے رہے اور وہ پریشان رہے کہ نہ ادھر سے بات حل ہوئی، نہ صدیق کے گھر سے پتہ چلا۔ اب تیسرا آپشن انہوں نے اعلان کر دیا، مکہ میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اور جو ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بھی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اب لالچ دے دی گئی کہ جو بھی تلاش کرو، چاروں طرف نکل جاؤ، جو ان دونوں کو تلاش کر کے لائے گا 200 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام ہجرت کے سفر میں ہیں، آگے کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعے اسی تسلسل کو جاری رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام سے اور حضور علیہ السلام کی آل اولاد سے اور حضور کے صحابہ سے اللہ ہمیں سچی خالص محبت نصیب فرمائے، اور ان ہستیوں کی اللہ ہمیں اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔